کر کے بیٹھ کے جو ہے نا ادھر لائنیں لگاؤں, ابوں میں خیالوں میں بیٹھ کر سوچو میں پنکی کو پکڑوں گا, میں پنکی کو پکڑوں گا. اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں. جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے. اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں. میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں. پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے. روک سکو تو روک لو. السلام علیکم, میں ہوں مہر طارق. ناظرین, کراچی کی ایک عدالت کے باہر کیمروں کا ہجوم تھا. پولیس اہلکار راستہ بنا رہے تھے اور درمیان سے ایک خاتون جسے دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس پر پاکستان کے بڑے منشیات کے نیٹ ورک چلانے کے الزامات ہیں. ناظرین, سوشل میڈیا پر سب سے پہلے ایک ہی سوال ہر کسی کے ذہن میں آیا کہ آخر اس ملزمہ کو پولیس اہلکار وی آئی پی پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں. یہی وہ لمحہ تھا جب پنکی کا نام پورے پاکستان میں کل سے وائرل ہونا شروع ہوا. لیکن اصل تہلکہ اس وقت مچا جب اس کی مبینہ آڈیوز منظر عام پر آئیں. ایک آڈیو میں وہ اعتماد سے کہتی ہے کہ میں پورے کراچی میں دھڑلے سے کام کر رہی ہوں, روک سکو تو روک لو. یہ جملہ صرف ایک چیلنج نہیں تھا بلکہ ایک ایسے نیٹ ورک کی جھلک تھی جو کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں کے باوجود چلتا آ رہا تھا. سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ خود کو برانڈ بھی کہتی تھی. یعنی یہ صرف منشیات فروشہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک منظم شناخت کے طور پر اب کام کر رہی تھی. وہ اپنے برانڈ کے نام سے منشیات فروش کر رہی تھی. ناظرین, رپورٹس کے مطابق پنکی کا اصل نام انمول تھا اور اس نے تقریباً 2008 کے آس پاس کراچی کے پوش علاقوں میں ہونے والی ڈانس پارٹی سے اپنا کام شروع کیا تھا. ڈیفنس, کلفٹن, نجی فارم ہاؤسز میں ہونے والی پارٹیز, یہی وہ جگہ تھی جہاں اللیجڈلی پہلی بار اس کا نیٹ ورک فعال ہوا تھا. کہتے ہیں جی کہ پنکی نے اپنی ابتدا آئس اور پارٹی ڈرگ سے کی اور پھر آہستہ آہستہ کوکین تک پہنچ گئی. اور پولیس کے مطابق اس کا ٹارگٹ ایلیٹ نوجوان تھے. وہ نوجوان جو شاید تھرل کے لیے نشہ آزما رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ ایک جال میں پھنستے جا رہے تھے. وقت گزرتا گیا اور پنکی کا نام مبینہ طور پر کراچی کے انڈر گراؤنڈ ڈرگ سرکل میں پھیلتا گیا. رپورٹس کے مطابق اس کے نیٹ ورک میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھیں. یونیورسٹیز, کالجز اور پرائیویٹ گیدرنگ اور پوش علاقوں کی پارٹیز اللیجڈلی اس کے سپلائی چین کا حصہ بنتے گئے. یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ اس کے سینکڑوں ریگولر کسٹمرز بھی تھے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی. ناظرین, یہی وہ مرحلہ تھا جب ایک سٹریٹ لیول ڈیلر مبینہ طور پر ایک کارٹل فگر میں تبدیل ہو گئی. ناظرین, جہاں اس کہانی میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ پنکی اتنا بڑا نیٹ ورک کراچی کے کس علاقے میں رہ کر چلا رہی تھی اور ایف آئی آر میں اس کا پتہ کیا درج کیا گیا تھا, اور یہ ایڈریس پھر کسی کے لیے وبال جان بھی بن گیا. ہوا کچھ یوں کہ پولیس نے پنکی کے خلاف جو مقدمہ درج کیا اس میں اس کی رہائش گارڈن ویسٹ بلاک آرکیڈ فیز 2 کے ایک فلیٹ میں ظاہر کی گئی. یا آپ یوں کہہ لیں کہ پولیس نے ایف آئی آر میں یہ دعویٰ کیا کہ اسے اس فلیٹ سے گرفتار کیا گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فلیٹ میں 8 سال سے ایک عام فیملی, شریف فیملی رہ رہی تھی. اب جیسے ہی ایف آئی آر سامنے آئی, میڈیا کے لوگ یہاں اس فلیٹ اور بلڈنگ کے باہر پہنچنا شروع ہوئے تو یہاں پر رہنے والی اس فیملی کے ساتھ جب اس کا پنکی کا تعلق جوڑا جانے لگا تو پتا چلا کہ پولیس نے ایڈریس ہی غلط درج کیا تھا. اور یہاں پر رہنے والی فیملی جو کہ کرایہ دار تھے, ان کو مالک مکان نے نوٹس بھی جاری کر دیا. اور جب یہ لوگ پولیس کے پاس پہنچے تو پولیس نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی. اب ملزمہ کا اصل پتہ جان بوجھ کر تبدیل کیا گیا یا اس میں واقعی ہی کوئی غلطی تھی, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اصل میں پنکی کو کراچی سے نہیں بلکہ لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا اور یہ جہاں بھی جاتی تھی کرائے پر ہی رہتی تھی. میڈیا رپورٹس کے مطابق 2019 میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے ایف آئی آر جو لانچ کی تھی اس کے بعد یہ روپوش ہو گئی تھی. اور کچھ میڈیا رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ یہ 2019 میں یعنی کہ اس ایف آئی آر کے بعد یا منظر عام پر آنے کے بعد لاہور منتقل ہوئی. اور کچھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ گزشتہ سال ارغمان ساحر کی گرفتاری کے بعد پنکی لاہور فرار ہوئی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ اشتہاری تھی تو برسوں تک گرفت سے کیسے باہر رہی؟
क्या सिर्फ शनाख्त छुपाना ही काफी था या सिस्टम में कहीं ना कोई खला मौजूद था? नाजरीन, लाहौर पहुंचने के बाद कहानी इसकी मजीद खतरनाक होती भी दिखाई देती है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसने एक किराए के घर में मुबैना तौर पर एक खुफिया लेबोरेटरी भी कायम कर रखी थी और इल्जाम ये भी है कि यहां बैरून मुल्क से आने वाली कोकेन को मजीद पोटेंट किया जाता था, प्रोसेस किया जाता था। यानी ये सिर्फ सप्लाई चेन का काम नहीं था बल्कि प्रोसेसिंग भी शुरू हो चुकी थी और वो डिटेल्स जो इस पूरे केस को आम मंशियात फरोशा से कहीं बड़ा बना देती हैं। सबसे शॉकिंग इंकिशाफात उस वक्त सामने आए जब तफ्तीश में यह बात कही गई कि पिंकी ने अपनी उंगलियां जला रखी थीं या काट रखी थीं और मकसद सिर्फ इसका यही था कि वो अपनी बायोमेट्रिक शनाख्त छुपाना चाहती थी। जरा सोचिए कि कोई शख्स अपनी शनाख्त मिटाने के लिए खुद को इस हद तक नुकसान पहुंचाए तो वो कितने अरसे से फरार की जिंदगी गुजार रहा होगा और इसे किस चीज का खौफ होगा। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि पिंकी ने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक अपना नेटवर्क फैला रखा था। ऑनलाइन राब्ते, कोडेड लैंग्वेजेस, प्राइवेट डीलर्स और महदूद ट्रस्टेड सर्कल। नाज़रीन, यही वो तरीका होता है जिससे मॉडर्न ड्रग नेटवर्क ऑपरेटर्स काम करते हैं। इस केस ने एक और खतरनाक सवाल ये भी खड़ा किया कि क्या पाकिस्तान के बड़े शहरों में पार्टी ड्रग कल्चर तवक्को से कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ चुका? और ये खातून पिंकी कितनी दलेरी से ये सब कुछ कर रही थी कि लाहौर में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश के दौरान इसने एक बार एक पुलिस एहलकार को अपनी गाड़ी के नीचे भी रौंदा था। अगर यह दावा दुरुस्त है तो इससे अंदाजा होता है कि वो पकड़े जाने से बचने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। नाज़रीन, यही वजह है कि अब आप इसे सिर्फ एक डीलर नहीं बल्कि एक हाईली ड्रग ऑपरेटर के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम सवाल अब भी बाकी है कि क्या वाकई ही एक अकेली खातून इतने साल तक इतना बड़ा नेटवर्क चला सकती थी या फिर इसके पीछे एक पूरा ड्रग कार्टेल था, एक पूरा सिस्टम और ताकतवर राब्ते भी मौजूद थे। क्योंकि हकीकत यह है कि मंशियात का कारोबार सिर्फ सप्लायर से नहीं चलता बल्कि इसे डिमांड जिंदा रखती है। आज पिंकी गिरफ्तार है, ऑडियोज इसकी वायरल हैं, वीडियोज सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन शायद असल कहानी अभी भी सामने आना बाकी है। क्योंकि हर कार्टेल के पीछे सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, एक पूरा शैडो नेटवर्क होता है। और सवाल अब भी वही है कि अगर हिम्मत है तो रोक लो। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज अलर्ट और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो बर वक्त पहुंचती रहा करे।